آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حاضرین محترم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع محبت رسول ہے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پہلے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں بھی تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. حاضرین محترم، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تمہاری محبت بے معنی ہے اس وقت تک جب تک تم میرے محبوب کی پیروی نہیں کر لیتے. اس وقت تک بے معنی ہے جب تک تم میرے محبوب کی تحریر پر اپنی پیشانی نہیں ٹیک لیتے، اور جب تم میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ گے، میرے محبوب کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ گے اور اپنی تمام تر زندگی کو آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کے تابع کر دو گے، تو اس وقت میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں یحببکم اللہ، میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی محبت کا جو پیمانہ ہے، اگر ہم رب کے ہونا چاہتے ہیں، رب کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہونا چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت بھی ہمیں اپنا محبوب بنا دے گا جب ہمارے دلوں کے اندر، ہماری عادات و اطوار کے اندر، ہماری نشست و برخاست کے اندر، جلوت و خلوت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ جب جھلکنے لگ جائے گا. تو حاضرین محترم، جس طرح اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا حکم فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی بارہا جگہ پر احادیث مبارکہ کے اندر یہی فرمایا ہے کہ میری محبت تمہارے لیے کامل نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو اس قدر وارد کر رکھا تھا، اس قدر لازم کر رکھا تھا. ذرا اندازہ کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے ہیں، دعوت قبول فرمائے، میرے گھر تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہمراہ جتنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ اب آقا کریم علیہ السلام حضرت عثمان کے گھر کی جانب جا رہے ہیں اور حضرت عثمان آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کچھ وقت جب گزرا، آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا عثمان، جب سے چلے ہو میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، جب سے چلا ہوں میں صرف آپ کے قدموں کو دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ گنتا جاتا ہوں۔ آج آمنہ کا لال اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا، اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ کسی نے عثمان سے پوچھا ہوگا، اے عثمان، اتنی محبت جب آقا کریم علیہ السلام تمہارے گھر کی جانب چل آئے تو تم نے قدموں جتنے غلام آزاد کر دیے، تو یقیناً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبان حال سے یہی پکارتے ہوں گے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ تو عزیز محترم، جو محبت ہے وہ کثرت کے ساتھ محبوب کا ذکر مانگتی ہے، کثرت کے ساتھ محبوب کا چرچا مانگتی ہے، اور یہ محبت جب انسان کے من کے اندر اتر جاتی ہے تو اس وقت انسان یہاں پر رہتا تو زمین پر ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ چلتے زمین پر تھے مگر آپ کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیا کرتی تھی۔ ذرا اندازہ کیجئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ کافر تھا، غلامی کا دور تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کے اندر محبت جاگی، آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن کے اندر آ گئے۔ عازم محترم، جو امیہ بن خلف تھا وہ کٹر کافر تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کی خبر جب امیہ کو پتہ چلا تو امیہ بلال حبشی پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھا کرتا اور کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا، عرب کی تپتی ہوئی سرزمین پر گھسیٹا کرتا تھا، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مسکرایا کرتے تھے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ یہی محبت آقا کریم علیہ السلام کی جو ان کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی۔ عازم محترم، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھسیٹے جاتے تو آگے سے مسکرایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ کسی نے بلال سے پوچھا، بلال، امیہ تم پر ظلم کرتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے، مگر تم آگے سے مسکراتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصل کے اندر بات یہ ہے کہ جب تم بازار کے اندر کچا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو 100 بار اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے۔ رک جاؤ، بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہوں، مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے، تیرا بلال پکا ہے۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں، کھیڈا بھول گئیاں، کجل پایا سی یار تے ویکھن لئی، پھر انہی یاد جو روندے ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رول گئیاں، پر ہن تے رول گئیاں۔ حاضرین محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ پر کثرت کے ساتھ ظلم ہوتے جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ایک صحابی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، امیہ بلال پر بہت ظلم کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے، عرب کی سرزمین پر گھسیٹتا ہے، کوئلوں پر لٹاتا ہے، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ خبر سنی تو آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا، کہا کون ہے جو میرے اس غلام کو خرید کر لے آئے گا؟ کون میرے غلام کو خرید کر لے آئے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کے غلام کو خرید کر لے آؤں۔ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیہ بن خلف کے پاس چلے جاتے ہیں، امیہ کو کہتے ہیں امیہ میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا، بیچتے ہو؟ کتنے کا بیچو گے؟ اب امیہ اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی رقم لگائی، اس نے کہا کہ میں نے 1000 درہم کا بیچنا۔ کتنے؟ 1000 درہم کا بیچنا۔ اب اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی رقم لگائی تھی کہ اتنی رقم لگاؤں گا یہ نہیں خریدے گا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیب سے 1000 درہم کی تھیلی نکالی اور امیہ کو دے دی۔ اب امیہ نے جب دیکھا کہ میری ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی، اب امیہ مکر گیا۔ امیہ نے کہا کہ میں نے 1000 درہم نہیں کہے تھے، میں نے 2000 درہم کہے تھے۔ اب وہاں پر بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ امیہ تو نے 2000 درہم نہیں کہے تھے بلکہ 1000 درہم ہی کہے تھے۔ وہاں پر لڑائی جھگڑے پر نوبت آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو خاموش کرایا اور 1000 درہم کی تھیلی اور نکالی اور امیہ کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب امیہ کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ نے اپنی باہوں میں لیا اور امیہ کی جانب سے چل پڑے۔ اب جب چل رہے ہیں تو امیہ بن خلف پیچھے سے صدا لگاتا۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، مکے کے بڑے تاجروں میں سے سب سے بڑا تاجر شمار کرتا تھا، مگر آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ جس غلام کا کوئی 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں دیتا تھا آج تو 2000 درہم دے کر جا رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ اور ایسا غلام ہے جس کی رنگت کالی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں کوئی دیتا تھا آج تو 2000 درہم دے کر جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے۔ آج ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو بیچ لیتا، بلال کو خرید کر لے جاتا، بلال کو خرید کر لے جاتا۔ کیوں؟ آج اگر ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو بیچ لیتا، بلال کو خرید کر لے آتا۔ کیوں؟ میرے آقا کا حکم تھا، حضور نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ بلال کو خرید کر لے آؤ۔ حاضرین محترم وہ کون سی طاقت تھی ان کے دلوں کے اندر، وہ کون سی حسرت تھی، کون سی چاہت تھی؟ دراصل جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ حاضرین محترم اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، تو بتاؤ کائنات کے اندر آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہے؟ جس کے حسن کی قسمیں خود رب کھا رہا ہے، خود رب فرماتا ہے والضحیٰ معبود مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، زلفوں کی باری فرماتا ہے واللیل اذا سجا معبود مجھے تیری زلف عنبری کی قسم۔ اتنا سونا حبیب
اتنا سونا محبوب وہ جس کا حسن خود اللہ کو بھی بھا گیا. اعلیٰ حضرت بولے وہ جس کا حسن خود اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اگر کسی سے اس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، تو آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر کوئی بھی حسین نہیں. عزیز محترم، یہاں پر امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، میں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سیر کرتے کرتے مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر باہر تشریف لے آئے. وہاں پر ایک وفد نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، قافلے والے وہاں پر رکے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے تو ان کے اونٹ دیکھے تو ان میں سے ایک اونٹ آقا کریم علیہ السلام کو پسند آ گیا. سرخ اونٹ، اللہ کرے ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کو پسند آ جائے. حاضرین محترم، آپ کے اندر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عرب لوگ کس قدر سرخ اونٹ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ میری بات کو بخوبی سمجھیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے جب آپ کو اونٹ پسند آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، مگر جب حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میں دل بیچا، میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نی میں اپنا سارا کر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہا اس اونٹ کو بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہاں پر سیر کرتے کرتے پہنچ آیا ہوں اور میں کوئی باقاعدہ خریداری کی غرض سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لاتا. یہ مجھے اونٹ دے دو، میں مدینہ کے اندر جا کر تمہیں اس کی قیمت بھجوا دیتا. اب ذرا اندازہ کریں، کاروباری لوگ ہیں، اگر آپ نے کوئی نقد سودا کرنا ہو تو اس وقت خریدار کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا. جب آپ نے سودا ادھار دینا ہو تو اس وقت یا تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں یا پھر تیسرے نمبر پر درمیان کے اندر کوئی ضامن ہوتا ہے. اب یہاں پر سودا ادھار دیا جا رہا ہے، نہ تو وہ آقا کریم علیہ السلام کو جانتے ہیں، نہ درمیان کے اندر کوئی ضامن ہے، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کو پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑا. جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. جب سکتے سے باہر آئے اور کہا کہ یار ایک شخص آیا اور ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، ہم نے اس کا اتا پتہ ہی نہ پوچھا اور ہم نے اس کو اونٹ اس کے حوالے کر دیا. ایک شخص بولا، کہا یار میں کیسے پوچھتا، جب وہ بولتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. دوسرا بولا، یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑ پر عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. تیسرا بولا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. ایک سونا اتو نوندا میٹھا، ایک سونا اتو نوندا میٹھا، اتو قاتل نین نشیلے، تو ایتھے کلا نہیں آزم، ایتھے لٹے گہنے قبیلے. حاضرین محترم، تو دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار ایک شخص آیا اور ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، ہم نے اس کا اتا پتہ ہی نہ پوچھا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا مگر اونٹ اس کے حوالے کر دیا. اور آیا ایک شخص ہم سے اونٹ ہتھیا کر چلا گیا. اب جب یہ انہوں نے بات کی کہ اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا اور وفد طارق کے سردار کی بیوی جو ابھی تک خیمے کے اندر خاموش بیٹھی تھی، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں کی جانب مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامن جملکم لا یغدر بکم. کہا خبردار،
میں اس کی ضامن ہوں، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ قیمت تمہاری نہ دینے آئے تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضمانت پیش کرتی ہوں۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ اب وہ اس سے سوال کرنے لگے۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا ضمانت اس وجہ سے دے رہی ہوں، جب تم سودا طے کر رہے تھے تو اس وقت میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ لمی زلف محبوب میرے دی جی میں لمی رات ہجر دی تے متھے وچوں لاٹا نکلن جی میں تلت مہر سہر دی، نین نرالے مست رسیلے وچ جھلک مازاق بسر دی، آزم چمک دندان دی اگے کی قیمت قدر گوہر دی۔ حاضرین محترم، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے غلام کھجوریں لے کر وہاں پر پہنچے اور پوچھتے پھرتے ہیں کہ کون ہے قافلے والے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا، اور صحابہ کرام نے ان کو کھجوریں پیش کی اور کہا یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے اور اس سے اپنی قیمت پوری کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں، وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ کہا یہی نخلستان مدینہ ڈیرا ہے اس محبوب کا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارے کا سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گئے، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ حاضرین محترم، اگر کسی سے اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، حسین بہت ہے، تو آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی حسین موجود نہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر جا رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام ناکہ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں حضور کے چہرے کی زیارت کروں، میرے اندر اتنی ہمت سخت نہ تھی کہ میں آقا کا چہرہ دیکھ سکوں۔ بالآخر میں نے چہرے کو تو نہ دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پاؤں کی انگلی پر میری نظر پڑی۔ فرماتی ہے فما نسیتو فیما نسیتو طول اسوا، کہا آج تک اس انگلی کا وہ مبارک حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں، آج تک اس انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہو۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔ حاضرین محترم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا۔ بالآخر میرا دل بے اختیار ہو کر پکار اٹھا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہا چاند نہیں بلکہ میرے حضور ہی سونے، چاند نہیں بلکہ میرے آقا ہی سونے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر کسی سے اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر، ماضی کے اندر ہمارے کسی کام آ جائے گا، تو حاضرین محترم کیوں نہ ہم اس ہستی سے وفا کریں، اس ہستی سے محبت کریں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے میدان بھی تنہا نہیں چھوڑتے، جو نزا کے وقت بھی کام آئیں گے، جو قبر کے اندر بھی کام آئیں گے، اور جنہوں نے حشر کے اندر بھی کام آنا۔ آج بھی گنبد خضرا سے یہ صدا رہی ہے، تو مجھ سے محبت کر، اولاد سے بڑھ کر، مال جان سے بڑھ کر، عزت و آبرو سے بڑھ کر، جب قیامت کا دن ہوگا گناہگار اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، جب تمام امتیں چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور کہیں گی ہماری سفارش کر دیجئے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ اب تمام امتیں ہر نبی کے پاس جائیں گی، مگر آگے سے جواب یہی ملے گا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ چلتے چلتے تمام امتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آپ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، ایک جگہ بتا سکتا ہوں، تم وہاں پر چلے جاؤ، تم وہاں سے خالی نہیں لوٹو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا پتہ بتائیں، کہا اس در پر چلے جاؤ۔ اب تمام امتیں اکٹھی ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گی، اور حضور علیہ السلام و تسلیم حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنا سر انور سجدے کے اندر رکھ دیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار جو محشر میں اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کرے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام سر انور سجدے کے اندر رکھ دیں گے، اور اس وقت شفاعت کبریٰ جو سب کو نصیب ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کی عرض پر اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرما دے۔ تو حاضرین محترم، کیوں نہ ہم اس ہستی سے محبت کریں جو ہستی حشر کے میدان کے اندر بھی ہمارے کام آئے گی، دنیا کے اندر بھی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے در کا ادب ہمیں کس انداز سے سکھایا ہے، کس قدر محبت آقا کریم علیہ السلام کی سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ عرض کیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں یہ رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے اعمالوں کو ضائع کر کے رکھ دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام کا دور تو بڑا عظیم دور تھا۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مائل ہوئے، قائل ہوئے، سب کچھ ہوا، مگر جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ حضور کو نہ دیکھا، مگر وہ حضور کے در کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ یہ حکم آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے حوالہ سے صرف نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ظاہری طور پر اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آج بھی اسی انداز کے ساتھ موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور کے در کا ادب اس انداز سے کیا کرتے تھے، اس انداز سے حضور کے در کا ادب کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر رہے، ساری زندگی صرف ایک فرضی حج کے لیے مکہ شریف گئے اور پھر واپس پلٹ آئے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں مجھے مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ ذرا اندازہ کریں حضور کے ظاہری وصال کے بعد اولیاء اللہ آقا کریم علیہ السلام کے در کا ادب کس انداز سے کرتے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 2 گھونٹ پانی پیتے، معمولی خوراک کھاتے، کہیں قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جانا پڑے کم از کم مدینہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور جب مدینہ المنورہ کے اندر چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے تھے کہ ان پر میرے آقا کی نگاہیں پڑی ہوں گی۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور خاک کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ مجھے ان ذروں سے محبوب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، جہاں پر بھی پائے حضور ہے وہی عرش ہے، وہی دور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر حجر اسود ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آب زمزم ہے،
مقام ابراہیم ہے، مولا پھر کس بات کی قسم؟ جواب آیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ عزیز محترم، کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، پر شیخ محقق نے مسئلہ حل فرما دیا۔ جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ عزیز محترم، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب صحابہ کرام نے بھی کیا ہے اور یہ اللہ نے بھی کیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ جو محبت تھی، یہ جو چاہت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا احترام اس انداز سے کیا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سر تاپا کیا ہم آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اپنی جلوتوں خلوتوں کے اندر، نشست و برخاست کے اندر ہم دیکھیں کیا ہمارا سارا کچھ نجی زندگی ہو، جیسی بھی زندگی ہو، کیا ہم آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق عمل پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے کامل اور بہترین نمونہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ تو محبت خالی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت دلیل مانگتی، اور محبت کی دلیل کیا ہے کہ محبوب کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کر دیا جائے، محبوب کے اسوہ کے اندر اپنے اسوہ کو تابع کر دیا جائے، اور محبوب کی اتباع کے اندر اپنا سارا کچھ تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا جائے۔ یہی محبت ہے اور یہی اتباع ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق ہم سب غلاموں کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause when